السلام علیکم، کشمیر ڈائری کے ساتھ میں ہوں نوشین خواجہ۔ ہمارے ساتھ آج ایڈوکیٹ راجہ امجد علی خان صاحب موجود ہیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما ہیں۔ آپ عدالت کے باہر اور اندر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 11 مئی کو اپنے مطالبات کے حق میں مظفر آباد میں اسمبلی کے سامنے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ راجہ امجد علی خان صاحب بتائیے گا کہ یہ کس نوعیت کا احتجاج ہے اور اس میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ یہ احتجاج جو ہے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس میں 10 مطالبات تھے۔ پورے آزاد کشمیر سے بمبر سے تاؤ بٹ تک جو مقامی لوگ جو ہے بنیادی انسانی حقوق کے لیے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے جو لوگ ایکٹیو تھے، وہ ہر طبقہ فکر سے مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ احتجاج میں کتنے لوگ وہ کریں گے اس پہ کوئی ایگزیکٹ جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن گورنمنٹ کی ہمارے اپنی جو اسٹیمیشن، ہم بھی بہت ہوپ فل تھے کیونکہ لوگ جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ یہ 76 سال سے جو ایک بدماشوں کا ایک ٹولہ یہاں پہ مسلط ہوا ہے اس کی وجہ سے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہماری اپنی توقعات سے بڑھ کر جو حکومت کا اور جو ان کا ریئیکشن ہے، جو ان کا خوف ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہماری توقع سے بھی انشاءاللہ لوگوں کی پارٹیسپیشن اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ دیکھیں نا کہ جو یہ 76 سال سے جو یہاں پہ ایک سسٹم ایوالو کیا گیا، اس میں ایک مخصوص طبقہ ہے، مخصوص لوگ ہیں، وہ انہوں نے اپنے لیے جابز کریٹ کی، اپنے لیے بڑے عہدے کریٹ کیے، اپنے جو عزیز و اقارب اور اپنے چمچوں کے لیے چھوٹی نوکریاں کریٹ کی۔ ایک تو پورے دنیا میں یہ ریشو نہیں ہوگا پاپولیشن اور سول سرونٹس کے درمیان جو ریشو ہونا چاہیے، یہ بھی پوری دنیا میں یونیک ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹل بجٹ میں جو ڈفرینس ہے، یہ بھی پوری دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا گھٹیا لیول پہ انہوں نے یہ پہنچا دیا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو 40-45 لاکھ جو آبادی ہے، اس میں 20-25 لاکھ لوگ تو جو ہے وہ آزاد کشمیر سے باہر رہنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی ان کو اپرچونٹی نہیں ہے روزگار کی۔ جو 20-22 لاکھ لوگ باقی رہ رہے ہیں، ان میں سے بھی وہ ایک سلیکٹڈ وہی لوگ جو پریولیجڈ، جو ایک اشرافیہ جیلی کریٹ کی گئی ہے، ان سے متعلقہ باقی لوگوں کے حقوق کے لیے تو ان کے پاس گنجائش ہی باقی نہیں بچتی۔ اب یہاں حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو یہاں پہ آئیڈل پروجیکٹ مثلاً لگے، جو بجلی کی جو جنریشن ہے، اس میں الٹیمیٹلی ایک کنٹروورسی ہوتی ہے، کوئی بھی کسی بھی کنٹروورسی کا اس کے لیے کوئی فورم ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو ریزالو کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے نیلم جیلم پروجیکٹ جو لگا، وہ سارے انوائرمنٹل لاز کو، آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کو، آزاد کشمیر کے تمام قوانین کو روند کر صرف کرپشن کے مقصد کے لیے وہ پروجیکٹ وہ لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد جو اس میں پھر بھی جن کنڈیشنز پہ اس کو این او سی ملا تھا، تو وہ ساری کنڈیشنز وائلیٹ ہوئی، حالانکہ اس میں آخری کنڈیشن یہی تھی کہ ان کیس آف وائلیشن آف اینی آف دا کنڈیشنز دس کنڈیشنل این او سی شیل اسٹینڈ ریووکڈ۔ یہ اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، اس کے حساب سے جو ہے قانون اور آئین اب اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس پروجیکٹ کو تو نان فنکشنل ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم نے الٹیمیٹلی ہم ہائی کورٹ میں گئے، یہی ایک فورم ہوتا ہے، آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے 2019 میں وہ ججمنٹ دے دی۔ اس ججمنٹ میں جو ڈائریکشنز تھیں، جو آبزرویشن تھی کورٹ کی، وہ 4 سال سے ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ قانونی طور پہ ان کو جب تک وہ نہیں ہے تو قانونی طور پہ اس کا آپریشن روک دینا چاہیے، وہ تو نہیں ہوا، لیکن کرپشن کی وجہ سے وہ جو کرپشن بیسڈ، وہ کرپشن موٹیویٹڈ پروجیکٹ تھا، وہ 4 دفعہ اس دوران بند ہو چکا ہے، اس کی کرپشن کی پھر بھی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ بجلی کا جو ہے وہ جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو حقوق تھے، بجلی کے منگلا ڈیم، اور اس پہ اب 3000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی آزاد کشمیر سے ہائیڈل وہ جنریشن ہو رہی ہے۔ 350 میگا واٹ صرف ریکوائرمنٹ ہے آزاد کشمیر کی، اور وہ جو ہے وہ نہیں پوری کر رہے۔ آٹے کی سبسڈی کا اس طرح مسئلہ تھا۔ پھر پراپرٹی ٹیکس جو ہے پورے پاکستان میں کسی جگہ 10-11% سے زیادہ نہیں ہے، آزاد کشمیر میں انہوں نے 38% وہ پراپرٹی ٹیکس لگایا ہوا ہے، صرف ان چند مخصوص لوگوں کی، ان کی عیاشیوں کے لیے وہ سامان۔ بجلی کی بھی جو میکسیمم انکم ہے، وہ ساری جو ہے وہ ان کی عیاشیوں کی نظر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو
جو یہ موجودہ یا سابقہ جو بھی پرائم منسٹر ہوتے ہیں یہاں، وہ بالکل آرام سے کہہ دیتے ہیں لوگ بجلی چوری کرتے ہیں. کون چوری کرتا ہے؟ وہ آپ کے سرکاری ملازمین. وہ کوئی آزاد کشمیر کا کوئی عام آدمی بجلی چوری کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا. جب فرسٹ ٹائم وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش ہوا، منسٹرز کی ایک کمیٹی بنی، مذاکرات ہوئے، اس میں جو ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ سارے میرے مطالبات ہیں. تو آج ان مطالبات کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو اگر وہ غدار کہہ رہا ہے تو پھر وہ پرائم منسٹر وہ خود غدار نہیں ہے، اس کے بھی تو یہی مطالبات ہیں. وہ آن ریکارڈ ہے کہ یہ تو سارے میرے مطالبات ہیں. ایک طرف آپ کی حکومت کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اور دوسری طرف پیش رفت کا دعویٰ کیا گیا. آپ کے خیال میں احتجاج کی نوبت کیوں آئی؟ ابھی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے پہلے دن سے سیریس نہیں تھی ان مطالبات کو حل کرنے میں. ان کے پہلے جو ہے 4 فروری کو 5 فروری کا انہوں نے احتجاج رکھا ہوا تھا. 4 فروری کی رات کو انہوں نے الٹیمیٹلی وہ مذاکرات اس وقت کیے جب پہلے اس سے پہلے کے جو فیز میں جو انہوں نے ٹائم فریم طے کیا تھا کوئی 1 انچ. مثلاً یہ ہوتا ہے کہ جو مذاکرات جب سے چل رہے ہیں 10 مطالبات ہیں، ان میں سے کسی میں آپ نے کچھ تو موو فارورڈ کیا ہو، پھر آپ اپنی کوئی پرفارمنس تو گورنمنٹ اپنی کوئی پروگرس تو دکھائے کہ کسی معاملے میں ہم نے کی ہے. جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں کسی معاملے میں سوائے جو ہے زبانی وہ یقین دانیوں کے ریٹن کمٹمنٹس کے، اس کا آخری اینڈ یہ تھا کہ جی ہم سروسز سے نوٹیفیکیشن جاری کراتے ہیں. جو بجلی کے معاملے میں انہوں نے کہا چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اس سے ریلیٹڈ اس سے معاملات ہیں، اس سے بھی اپروول لینی پڑے گی. ہم اس کا اپنا آزاد کشمیر گورنمنٹ اس پہ کوئی نوٹیفائی نہیں کر سکتی. اس کے لیے انہوں نے الگ جو ہے 4 منسٹرز نے ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا کہ ود ان 15 ڈیز، یہ 19 دسمبر کی بات ہے، 19 دسمبر 2023 کو بجلی کے معاملے میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم پروڈکشن کاسٹ پہ بجلی مہیا کرنے کے لیے 15 دن کے اندر اندر پروڈکشن کاسٹ کا تعین کر کے ہم وہ کریں گے. اس کے بعد پھر اس کو لنگر آن کرتے رہے. 4 فروری کو انہوں نے باقی جو 9 مطالبات تھے ان کو سروسز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کو آج پرائم منسٹر کہتا ہے کسی جگہ کبھی تو کہتا ہے کہ جی ایک تو جھوٹ بولنے میں پھر آدمی کو یادداشت بھی کام نہیں. ایک مرحلے پہ کہتے جی کہ جو ہے ان کے مطالبات ہی 2 تھے، دوسرے مرحلے پہ کہتا ہے کہ ہم نے سارے مطالبات مان لیے ہیں، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ جی ہمارے مطالبات مان. جو سب نے کہا تھا تو کہا اس بنیاد پہ تھا کہ کوئی کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ ایک گورنمنٹ جو ہے نوٹیفائی کرتی ہے کہ ہم نے 15 دن میں جو ہے آٹے کا سبسڈی کرنی. سروسز کا نوٹیفیکیشن ہے کہ 30 دن میں ہم نے، یہ 4 فروری کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ 30 دن میں آٹا جو ہے وہ آٹے والا ایشو جو ہے وہ ہم اس طرح ریزالو کریں گے. پھر جو باقی سارے معاملات میں پراپرٹی ٹیکس اور اس پہ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے 4 فروری کا. 4 فروری کے بعد جو ہے وہ 11 مئی کی کال ہے. اس دوران جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چلے پورا نہیں ہوا کوئی وعدہ، کوئی سنگل 1 انچ وے فارورڈ. جو 4 فروری کو سے پہلے جو پوزیشن تھی، کسی ایک ایشو میں گورنمنٹ اپنی کوئی پروگرس نہیں دکھا سکتی کہ ہم نے اس سے آگے یہ کیا. جو ہے سب سے پہلے جو ہے منسٹرز کی ایک پچھلی جو حکومت میں 13th امینڈمنٹ میں ایک کم از کم کوئی پازیٹیو چیز آ گئی تھی. 22 لاکھ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ امینڈمنٹ انہوں نے ختم کر کے منسٹرز کی تعداد 30 کر دی. اور دوسرا جو ہے سابق صدور اور سابق وزرائے اعظم ان کے لیے مراعات کا ایک الگ پیکج جاری کر دیے. تو ان کے لیے مراعات ہوں گی اگر، تو یہ اشرافیہ کی مراعات کی کمی کا ایک مطالبہ تھا، اس کے بالکل ایڈورس جو ہے اس کے اپوزٹ انہوں نے اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ اور زیادہ مراعات بڑھانے کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے ان کی انٹینشن تھی لوگوں کو اشتعال دلانا. پہلے مرحلے پہ جو ہے مراعات کی کمی کا مطالبہ ہو رہا ہے تو مراعات میں اضافہ کر دو. لوگ جو ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایف سی اور پی سی اور پولیس کے مارچ دکھا کے ان کو جو ہے اشتعال دلاؤ لوگوں کو تاکہ وہ ریئیکٹ کریں. ابھی 11 مئی کو 2 دن باقی ہیں، کیا حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا یا آپ نے کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، ہم تو اب رابطہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کس بات پہ رابطہ کریں. مثلا جو ہم نے تو پہلے بھی یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا، وہ بجائے اس کے کہ وہ جو 30 اپریل کو آخری دفعہ جو میری خود ملاقات ہوئی تھی 3 منسٹرز کے ساتھ، اور اس وقت جو ہے وہ کم از کم وہاں اندر کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ وہ کوئی ایڈوانس نہیں کر سکے اس پہ، اور اس کا انہوں نے جواز یہ دیا کہ پاکستان میں الیکشنز اور اس میں مصروف رہیں. تو بجائے آپ اپولوجیٹک، تو پہلی بات تو یہ تھی نا کہ آپ ایک کمٹمنٹ ہے وہ آپ پوری نہیں کر رہے.
تو اس میں آپ بجائے اپولوجیٹک ہونے کہ آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے تو پھر اس طرح تو وہ نہیں چل سکتا. باہر آپ نے پبلکلی ہر جگہ پہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کوئی وہ کیا 4 فروری سے 11 مئی تک کا ٹائم دینا, اس ٹائم میں بالکل جو ہے وہ اتنی نان سیریسنیس کہ جی کوئی بالکل اس میں آپ نے 1 انچ بھی آگے موو نہیں کرنا, اور اس کے بعد 11 مئی قریب آنے پہ جو ہے آپ الٹا جو ہے وہ اس کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں. وہ یہ تسلیم بھی نہ کریں کہ یہ گورنمنٹ کی اس میں نائلی ہے, سستی ہے, کیونکہ نائلی سستی ہے ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ڈیزائن تھا, وہ چاہتے ہی یہی تھے. اگر 11 مئی کے احتجاج کے نتائج آپ کی مرضی کے نہ نکلے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ جی دیکھیں, بیسک بات تو یہ ہے نا کہ ہمارا جو عوامی حقوق کی تحریکیں ہوتی ہیں, مثلاً کئی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ کوئی 1 سال ہو گیا کچھ اچیو نہیں ہوا, تو کیا آپ کسی حق کے راستے کو, کسی اپنے حقوق کے راستے کو, کسی اس کی جدوجہد کو اس لیے صرف چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ رزلٹ کیوں نہیں ملا؟ اگر یہ فارمولہ ہے تو پھر کشمیر کی آزادی کا تو 70 سال ہو گئے, رزلٹ کیا ملا ہے؟ تو پھر یہ آرگومنٹ تو ہر جگہ لاگو ہوگا. تو اس لیے یہ جو تحریک جو ہے وہ ختم ہونے والی تو نہیں ہے. یہ اس میں جو ہے آزاد کشمیر کے ہر گھر میں یہ جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اور جو اس کے پیچھے سوچ ہے, آزاد کشمیر کے عام آدمی کو غدار ڈکلیئر کر کے اور اپنا رول یہ پوز کرنا کہ جی ہم کنٹرول کر رہے ہیں ورنہ یہ باقی سب لوگ غدار ہیں. تو یہ اس سوچ کا, اس کا خاتمہ تو ہر صورت میں ہو کے رہے گا. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جو ہے ابھی نتائج کیا ہوں گے, آئندہ کیا ہوں گے, اس سے یہ تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا, یہ کوئی ہمارا کنسرن نہیں ہے. وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ انہوں نے احتجاج کے لیے ایف سی نہیں بلائی بلکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھے گی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف سی پن بجلی گھروں کی حفاظت اور چینی کمپنیوں کی انجینئرز کی حفاظت کے لیے بلائی گئی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو ہی چائنیز آئے یہاں پہ, پہلے جب یہ شروع ہوا تو آزاد کشمیر میں چائنیز سیکیورٹی کے نام سے ایک الگ ڈپارٹمنٹ پورا کریٹ ہو گیا. وہ اب اس کا چیک کریں گے اس میں کتنی بھرتیوں, کتنی پوسٹیں کریٹ ہوئی, ایس پیز لیول تک کی پوسٹیں کریٹ ہوئی چائنیز سیکیورٹی کے نام پہ. وہ ساری ادھر برقرار ہیں, وہ ختم کریں نا. پھر پہلا مرحلہ تو یہ تھا نا کہ اگر آپ نے باہر سے ایف سی اور پی سی اس کے لیے بلا لی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی اعلام ہوا تھا کہ ایف سی اور پی سی کس لیے بلا رہے. چیف سیکرٹری کے لیٹرز ہیں, ان میں 11 مئی کا بھی ذکر ہے. ڈسگرنٹلڈ اینڈ سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ان لیٹرز میں لکھا ہوا ہے. وہ لیٹرز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ سرکولیٹ ہوئے. آج تک پہلے دن یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ وہ کہہ دیتے جی کہ یا تو آپ کہتے نا کہ یہ فیک ہیں, یہ لیٹرز کسی نے جعلی بنا لیے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا, اور پھر آپ اصلی دکھا دیتے. وہ کیا ہے, وہ ان کی کوئی تردید ہی نہیں کر رہا. باہر وہ جو ہے جس طرح لوگوں نے کریٹ کر لیا ایف سی پی سی کس لیے بلائی جا رہی. ایف سی پی سی کا بلانا چائنیز کے لیے بھی غلط ہے, کیونکہ آپ نے ایک پورا ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا, اس کو پہلے ابالش کریں. پولیس کا جو ہے وہ پوسٹیں جو ہے اسپیشلی چائنیز سیکورٹی کے نام پہ کریٹ کی گئی. یہاں آزاد کشمیر میں ریشو دیکھیں پبلک اور 20 لاکھ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ پولیس فورس, اتنے زیادہ ڈی آئی جیز, اتنے زیادہ ایڈیشنل آئی جی, اتنے وہ ان کی ضرورت ہے. یہ سارا بوجھ تو اس خزانہ پہ اسی پہ پڑ رہا ہے جس پہ لوگوں کے لیے تو آپ کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا پہلے دن سے مکمل بلیف ہے اس بات پہ کہ ہم یہ نہیں ہے کہ حکومت کے لیے یا کسی اس کے مفاد کے لیے, ہم اپنی تحریک کے لیے پرامن رہنا ہم اپنی تحریک کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. تو ہماری تحریک جو ہے وہ پرامن نان وائلنس پہ ہمارا مکمل بلیف ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب یہ پرامن رہے گی. لیکن گورنمنٹ تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس میں وائلنس داخل ہوگی تو اس لیے وائلنس کس کی انٹرسٹ ہے. پہلے ایک طرف سے حکومت کی طرف سے ایک وائلنس کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش حکومت نے کی ہے. اس لیے اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پہ بھی کسی نے کوئی امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو وہ حکومت کا کوئی ایجنٹ اور کارندہ ہوگا.